اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین اور اس کی بارگاہ مقلہ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا جو شخص، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا، بروز قیامت اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا، لہذا بہتر یہی ہے، بلکہ لازم یہی ہے، واجب یہی ہے کہ دار دنیا میں آدمی پورا غور و فکر کر کے، سوچ و بچار کر کے، تنمل و تعقل کر کے اور تدبر کر کے، غور و فکر کر کے فیصلہ کرے کہ کون سا دین نجات دارین کا ضامن ہے اور کون سا دین وہ ہے جو خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے بھی اور خود ہم نے بھی غور و فکر کیا، تمام ادیان عالم کا تقابلی مطالعہ کیا، سب کے تعلیمات کو دیکھا، پرکھا، سوچا، سمجھا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دین اسلام جیسا کائنات میں کوئی دین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو حق و حقیقت کی تلاش کی تڑپ رکھتے ہیں اور حق و حقیقت کو تلاش کرنے کی جستجو کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کا راستہ دکھا دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ بنیں، صرف خاندان کے مسلمان ہونے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ایسے کام کے مسلمان بنیں کہ دنیا ہمارا کام دیکھتی جائے، ہماری سیرت و کردار کو دیکھتی جائے، ہماری روش و رفتار کو دیکھتی جائے، ہماری دیانت، امانت، شرافت، نجابت کو دیکھتی جائے اور اسلام کا اقرار کرتی جائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تبلیغ حقیقتاً وہی ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے، کردار سے کی جائے۔ گفتار کی تبلیغ اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی کردار کی جو تبلیغ ہے وہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ تو بحمداللہ تفہیم اسلام کا سلسلہ چل رہا ہے، تو سلسلہ کلام فقہ اسلامی کے باب النکاح کے بارے میں جاری تھا۔ اب قبل اس کے اس باب کو ختم کیا جائے اور آئندہ کسی اور عنوان پر گفتگو کی جائے۔ میں آج کی اس بزم میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ نان و نفقہ کے بارے میں اور اولاد اور اس کی تربیت کے بارے میں کی جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں تربیت اولاد کا کیا اہتمام کیا گیا ہے اور اولاد کی دیکھ بھال کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ تو چنانچہ واضح ہو کہ تین چیزوں کے ذریعے
آدمی کا سلسلہ نسب قائم ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ فلانا فلانے کا بیٹا ہے، تین چیزوں سے اس کی یہ ابنیت اور والد کی والدیت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زوجہ خواہ عقد دائمی کے تحت ہو یا عقد منقطع کے تحت ہو یا ملک یمین ہو یا وطی بشبہ کی جائے، یعنی حرام کو حلال سمجھ کر غلط فہمی کی بنا پر مباشرت کی جائے اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ مباشرت کرنے والے کی اولاد سمجھی جائے گی اور وہ ان کا والد سمجھا جائے گا، لیکن اس کی تین شرطیں ہیں جن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی زوجہ سے خواہ وہ عقد دائمی کے ساتھ ہو یا عقد منقطع کی وجہ سے یا ملک یمین ہو یا وطی بشبہ ہو، آدمی مباشرت اس قدر اس طرح کرے جس سے غسل جنابت واجب ہو جائے، تاکہ امکان ہو کہ اسی کے نطفے سے حمل ٹھہرا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اقل مدت حمل اقل بالاتفاق 6 مہینے ہے، اس سے کم تر مدت میں سالم اور صحیح بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کم از کم جو مدت حمل ہے وہ 6 مہینے ہیں، لہذا 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر سمجھا جائے گا اسی مباشر کی وہ اولاد ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اکثر مدت حمل، جتنی سب سے زیادہ مدت حمل ہو سکتی ہے اس کے بعد پیدا نہ ہو۔ اب اکثر مدت حمل کیا ہے؟ بعض علماء نے 9 ماہ، بعض نے 10 ماہ، اور اکثر جو ہے محققین نے 1 سال مقرر کی ہے، یعنی وہ معاشرت سے لے کر 9ویں مہینے یا 10ویں مہینے یا کم از کم زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر پیدا ہو جائے، اور اگر سال بھی گزر جائے اور اس کے بعد پیدا ہو یا 6 مہینے سے پہلے صحیح و سالم بچہ پیدا ہو تو اس والد کا وہ بیٹا نہیں سمجھا جائے گا اور نہ بیٹی سمجھی جائے گی۔ لہذا یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں، مباشرت بھی ہو اور اقل مدت حمل 6 مہینے کے بعد پیدا ہو اور اکثر مدت حمل یعنی 1 سال کے اندر پیدا ہو، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ وہ لڑکا یا لڑکی اس آدمی کی اولاد سمجھی جائے گی اور یہ ان کا والد سمجھا جائے گا۔ لہذا اگر کسی نے مباشرت ہی نہیں کی یا مباشرت تو کی ہے پر اقل مدت حمل یعنی 6 مہینے سے پہلے صحیح سالم بچہ پیدا ہو گیا ہے یا اکثر مدت حمل ختم ہو گئی ہے، سال بھی گزر گیا ہے اور ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، بعد میں ہوا، تو وہ اس آدمی کا بیٹا بیٹی نہیں سمجھی جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو پھر کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو پھر سنت یہ ہے کہ اس کے دائیں کان، پہلی تو بات یہ ہے کہ زچگی کے فرائض عورتیں انجام دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس موقع پر عورت کی اندام نہانی کی طرف بھی نگاہ کرنی پڑتی ہے۔ زچگی کے عالم میں
عورتیں وہاں نظر ڈالتی ہیں جہاں مرد نہیں ڈال سکتے، تو حتی الامکان عورتوں کو چاہیے کہ زچگی کے فرائض انجام دیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، عورتیں نہ مل سکیں یا آپریشن وغیرہ کی وجہ سے بچے کی ولادت ہو اور عورت ڈاکٹر نہ مل سکے، تو پھر مجبوری الگ بات ہے۔ ان ضرورات تبیح المحظورات، جب ضرورت پڑ جائے، مجبوری پیش آئے تو حرام بھی حلال بن جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اور مجبوری اور چیز ہے، لیکن بحالت اختیاری عورتوں کو چاہیے کہ زچگی کے فرائض انجام دیں۔ دوسری بات، جب ولادت باسعادت ہو جائے تو بچے کے مستحب یہ ہے کہ مولود کے دائیں کان میں، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ اس بچے کو گھٹی ڈالی جائے، اور گھٹی کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ آب فرات، یعنی فرات، دریائے فرات کے پانی سے جس میں خاک شفا کی بھی آمیزش ہو، اس سے گھٹی ڈالی جائے۔ اور اگر آب فرات میسر نہ ہو تو پھر ہر خالص پانی جس کے ساتھ شہد یا کھجور کی آمیزش کی جائے، ملاوٹ کی جائے، اس پانی سے گھٹی ڈالنا مستحب ہے۔ اور چوتھا مستحب یہ ہے کہ بچے کو غسل ولادت دیا جائے تاکہ بچہ ہر قسم کی کثافت سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اس کے بعد 7ویں دن کے کچھ مستحبات ہیں، ان میں سے ایک مستحب یہ ہے، ہاں ابھی 7ویں دن تک نہیں پہنچتے بلکہ ولادت کے بعد 5واں مستحب یہ ہے کہ بچے کا کوئی نام تجویز کر دیا جائے، جو 7ویں دن اس نام کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، بحال بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر اور گہرائی میں جائیں تو بچہ جب شکم مادر میں ہو اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کے نام رکھ دینا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر حمل سقط ہو جائے تو قیامت کے دن بے نام و نشان نہ اٹھے، بلکہ کسی نام سے اس کو پکارا جائے۔ لہذا نام 2 بھی رکھے جا سکتے ہیں کہ اگر لڑکا ہوگا تو اس کا یہ نام ہوگا، اور اللہ نے لڑکی عطا کی اس کا یہ نام ہوگا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نام مشترکہ رکھ دیا جائے جو لڑکوں پر بھی بولا جا سکتا ہے اور لڑکیوں پر بھی، جیسے وسیم، نسیم۔ نسیم کے ساتھ کوئی مرد کا لہقہ لگا دیا جائے، نسیم احمد، وسیم احمد، تو لڑکا بن جائے گا۔ اور اگر وسیم بانو یا نسیم بانو کا لہقہ لگا دیا جائے تو لڑکی کا نام بن جائے گا۔ تو بہرحال مستحب یہ ہے کہ بچہ جب شکم مادر میں ہو تو اس کا ایک نام تجویز کر دیا جائے، جو ولادت کے 7ویں دن اس نام کو بدلا بھی جا سکتا ہے اور اس کو مختہ پختہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ جو کچھ فرمائشات محمد و آل محمد علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ کوئی اللہ ایسا نام رکھا جائے جس سے خالق کائنات کی بندگی اور عبودیت
ضابط ہوتی ہو، یا پھر ایسا نام نمبر 2 پہ رکھا جائے جس سے سرکار محمد و آل محمد یا باقی انبیاء و مرسلین یا عباد اللہ صالحین کی غلامی اور ان سے ارادت و عقیدت ظاہر ہوتی ہو۔ لہذا یہ ہیں مستحبات۔ اب 7ویں دن کے مستحبات یہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام پہلے نہیں رکھا گیا تو اب رکھا جائے، اور اگر پختہ نام پہلے نہیں تھا، عارضی تھا، تو آج یا اس کو بدل دیا جائے یا اسی نام کو مستقل نام قرار دے دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ نت نام بدلا جائے، کبھی کوئی نام تھے کبھی کوئی نام ایک ہی سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 7ویں دن اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو مستقر اور مستقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ مولود بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، اس کا سر کے بال مڑوائے جائیں اور پھر اس کے بالوں کے برابر سونا یا چاندی حسب استطاعت برابر تول کر غرباء و مساکین میں وہ سونا یا چاندی تقسیم کر دی جائے، تاکہ اس بہانے غرباء و مساکین کو بھی اپنی اولاد اناث کے لیے کانوں کی بالیاں یا ہاتھوں کی چوڑیاں یا باقی زیورات بنانے کا موقع مل جائے۔ لہذا اس مستحب کو بھی ضرور انجام دینا چاہیے۔ اور تیسرا مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن بچے اور بچی کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور جس سے بچے سے تکالیف، شدائد اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس دعا سے واضح ہے جو عقیقے کے ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے کہ دمہا بدمہی ولحمہا بلحمہی وجلدہا بجلدہی، کہ اس حیوان کا چمڑا اس بچے کے چمڑے کا صدقہ ہے، اس کا گوشت اس کے گوشت کا صدقہ ہے، اور اس کا خون اس کے خون کا صدقہ ہے۔ لہذا اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، بچے کی صحت بحال رہتی ہے۔ لہذا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حیوان جس میں بنیادی طور پر کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ نر ہو یا مادہ، دبلا ہو یا موٹا، اس کی سن و سال کتنے ہوں، حقیقے میں کوئی بنیادی شرط نہیں ہے۔ ہاں البتہ مستحب یہ ہے کہ اگر لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کے لیے نر حیوان کا انتخاب کیا جائے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے مادہ کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اگر اس قربان جانور عقیقہ والے جانور میں قربانی والے شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن ان شرائط کا مد نظر رکھنا کہ وہ دانت اس کے دوبارہ پیدا ہو چکے ہوں، 2 سال کا ہو، یا اگر وہ دمبا ہے تو 6 مہینے کا ہو، یا گائے ہے تو 1 سال کی ہو دوسرے میں داخل ہو، یا اونٹ ہے تو 2 سال کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو افضل ہے
ہے، لیکن یہ بنیادی شرط نہیں ہے، بس خون بہانا ہے، خواہ وہ ٹیڈی بکرائی کیوں نہ ہو، نو مولود کیوں نہ ہو، یا بوڑھا اور لاغر و لاچار ہی کیوں نہ ہو، سنت ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے ایک مستحب جو 7ویں دن انجام دیا جاتا ہے، ہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ عقیقے میں مستحب یہ ہے کہ وہ غرباء، مساکین اور وہ بھی مومنین کو کھلایا جائے، لہذا صرف امراء کو اکٹھا کر لیا جائے، غرباء کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عقیقے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ چونکہ یہ صدقہ ہے تو لہذا غرباء و مساکین جن کو اپنی غربت و مسکنت کی وجہ سے اکثر و بیشتر گوشت کھانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ دال یا سبزیوں پر اکتفا کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے غرباء بھی ہوتے ہیں جن کو سبزیاں بھی میسر نہیں آتی، تو ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو دعوت دی جائے، اور مستحب یہ ہے کہ کم از کم 10 اہل ایمان مساکین کو دعوت دی جائے، یا کچا گوشت ان میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کھانا تیار کر کے ان کو بلا کے عزت کے ساتھ بٹھا کے ان کو دعوت ولیمہ کے طور پر پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ اور یہ بھی مد نظر رہے کہ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ عقیقہ کرتے ہیں، صرف چٹ کپڑیوں کو امراء و اعیان کو بلاتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں، اور کچھ عقیقہ کر کے خود گوشت کھا جاتے ہیں اور باقی فریجوں میں رکھ دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ اس کے سنت ہونے کا اصلی مقصد اور ہدف ہی یہی ہے کہ غرباء و مساکین کو جن کو اکثر و بیشتر گوشت کھانے کا اتفاق نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی، ان کو پیٹ بھر کے کھانا اور وہ بھی گوشت کے ساتھ کھلایا جائے۔ لہذا گھر والے افراد جو اس کنبے کے افراد سمجھے جاتے ہیں، جو اسی چولہے پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ان کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی واضح رہے کہ حرام نہیں ہے، اگر کھا لیں تو یہ ترک اولا تو ہوگا، کراہت کا ارتکاب تو ہوگا، لیکن ایسا کرنا فعل حرام نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مولود لڑکا ہے تو پھر اس کا ختنہ بھی کر دینا چاہیے 7ویں دنوں، اور اگر اس 7ویں دن نہ کیا جائے تو بلوغت تک ماں باپ پر سنت ہے کہ وہ اس کا ختنہ کریں، اور اگر بالغ ہو جائے اور بلوغت تک اس کے ماں باپ اس کے ختنے کا اہتمام نہ کریں تو پھر آدمی بالغ عاقل پر اپنا ختنہ کرانا پھر آدمی پر خود واجب ہوتا ہے، لہذا اس واجب کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ 7ویں دن کے احکام اور مستحبات بھی ختم ہو گئے تو پھر اب تربیت اولاد کا مرحلہ آتا ہے۔ احادیث سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام میں وارد ہے کہ جب بچہ سال کا تقریباً ہونے لگے اور کوئی توتلی زبان میں ہاں ہوں کرنے لگے، بات کرنے کے قابل ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو کلمہ اسلام و ایمان پڑھانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کلمہ اسلام
یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ ایمانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ تیسرا اللہ کا بھی لاحق کیا جائے، علی ولی اللہ و خلیفۃ الرسول اللہ۔ لہذا یہ ہے مکمل کلمہ اسلام و ایمان، اس کو یہ کلمہ پڑھایا جائے۔ اب جب کچھ رشد اور جب کچھ سمجھ بوجھ اس میں پیدا ہو تو پھر اس کو اصول اسلام، اصول ایمان اور فروع دین یاد کرانے چاہیے، اور پھر بچے کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ لہذا اس کے بعد بچہ جو ہے آزاد ہوتا ہے، اس کی البتہ نگرانی کرنی چاہیے کہ غلط کام نہ کرے، اس کو بتانا چاہیے یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کا احترام ہے، بزرگوں کو سلام کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا شفقت کرنی ہے، یہ باتیں اچھی اچھی باتیں اس کو بتائی جائیں۔ اور جب 7 برس کا ہو جائے تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھائی جائے، اور اپنے ساتھ مصلی پر کھڑا کر کے اس کو نماز عملی طور پر پڑھنے کی پریکٹس کرائی جائے۔ اور اگر اس وقت پابندی نہ کرے اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر ماں باپ کو چاہیے، خصوصاً والد بزرگوار پر لازم ہے کہ اس کو مار کے، تھپڑ مار کے، ڈنڈا مار کے بھی نماز پڑھائے، اور اگر نہ پڑھے تو اس کو مارے اور پیٹے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بلوغت کے سن و سال میں قدم رکھے تو باقاعدہ نمازی بن چکا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے تک اس کو بالکل مطلق العنان چھوڑا جائے، نہ نماز پڑھائی جائے، نہ روزہ رکھوایا جائے، نہ سچ بولنے کی تلقین کی جائے، نہ وعدے کی اہمیت، وعدے کی وفا کی اہمیت سے اسے آگاہ کیا جائے، نہ امانت کے ادا کرنے سے اسے مطلع کیا جائے۔ جب بالغ ہو جائے تو سارے یک بار کی واجبات اس پر عائد ہو جائیں، سارے محرمات سے دامن بچانا فرض ہو جائے۔ ایسا کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس لیے شریعت محمدیہ چونکہ خالق فطرت کی بنائی ہوئی ہے، اس میں تدریجاً احکام کو رکھا گیا ہے۔ شریعت خود بھی تدریجاً آئی ہے۔ کبھی حکم تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پہلے صرف کلمہ توحید پڑھایا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر محمد الرسول اللہ کو جو ہے جزو کلمہ بنا دیا گیا، اور آخر میں غدیر خم کے میدان پر علی ولی اللہ کا لہقہ بھی لگا دیا گیا۔ اس طرح کبھی نماز فرض ہوئی، کبھی پھر روزے فرض کیے گئے، کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی، کبھی خمس، کبھی جہاد، تاکہ تدریجاً احکام آئے ہیں، حتیٰ کہ 23 برس کی طویل و عریض مدت میں خالق کائنات نے دین اسلام کو مکمل فرمایا، اور یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تام و تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے آخر ہمیشہ کے لیے
دین جو ہے وہ اختیار کر لیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ الغرض اس لیے بچے کو چاہیے کہ تدریجاً تعلیم دی جائے، عملی مشق کرائی جائے۔ جس طرح نماز کے بارے میں دانش مندانہ حکم ہے کہ 7 برس کی عمر میں اس کو نماز پڑھائی جائے اور پڑھنے کا حکم دیا جائے، 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار پیٹ کر نماز پڑھائی جائے۔ میں عرض کروں گا روزے کے بارے میں بھی اسی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے کہ بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا 7-8 برس کا ہے اس کو 2 گھنٹے کا روزہ رکھوایا جائے، اس کے بعد روزہ کھلوا دیا جائے، اس کو کوئی پیسے بطور انعام بھی دیے جائیں، کوئی اس کو اچھی خوراک بھی کھلائی جائے، اور دوسرے دن یا پھر تیسرے دن اسے آدھے گھنٹے کا اور اضافہ کر دیا جائے۔ پہلے 2 گھنٹے کا تھا تو 2.5-3 گھنٹے کا اب کر دیا جائے، اس کے بعد پھر کھلوا دیا جائے، اس کو انعام بھی دیا جائے، شاباش بھی دی جائے، اور اس کو اچھی خوراک بھی جو وہ پسند کرے وہ کھلائی جائے۔ اسی طرح چند دن کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ پورے دن کا روزہ رکھے گا اور اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، تاکہ بلوغت کے سن و سال میں جب قدم رکھے تو روزہ رکھنے کا عادی بن چکا ہو۔ لہذا یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ جب وہ بلوغت کے سن و سال میں قدم رکھیں تو بحمداللہ اللہ کے فضل و کرم سے واجبات کے ادا کرنے اور محرمات سے دامن بچانے کی طاقت و قوت رکھتے ہوں، بلکہ ان کی عادت بن چکی ہو۔ بلکہ ماں باپ کا یہ بھی فرض ہے کہ ان کو سنن اور آداب بھی سکھائیں، مستحبات ادا کرنے کی ترغیب جو ہے دیں، اور مکروہات اور محرمات سے بچنے کی ترغیب بھی کریں، اس کو ڈرائیں، اور اگر وہ جھوٹ بولے تو اس کو سزا دیں، وعدہ کر کے مکر جائے اس کو سزا دیں، تاکہ جب بالغ عاقل ہو تو واجبات کے ادا کرنے کا اور محرمات سے دامن بچانے کا عادی ہو جائے۔ اس لیے خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کی آگ کو روشن کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے یا پتھر ڈالے جائیں گے یا انسان ڈالے جائیں گے۔ لہذا ماں باپ کا فرض ہے یہ نہ کہیں کہ شوہر کو چاہیے یہ نہ کہے کہ بیوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اپنے سوال و جواب دے گی، میں اپنی ذمہ داریوں کا جواب دوں گا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریوں میں اس کے بیوی بچوں کی اصلاح بھی شامل ہے۔ لہذا ایک آدمی آپ تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بیوی نماز فریضہ ہی نہیں پڑھتی اور وہ اس کو کچھ نہیں کہتا، تو اس سے بروز قیامت بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا تھا۔ ایک آدمی مستحبی نماز بھی پڑھتا ہے، واجبی بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حتیٰ کہ مستحبی روزے بھی قضا نہیں کرتا، لیکن اپنی بالغ عاقل اولاد کو کبھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتا اور وہ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے بارے میں بھی والد ماجد سے پوچھا جائے گا
گا کہ تو نے خود تو رکھا تھا لیکن اولاد سے کیوں نہیں رکھوایا تھا؟ یا ماں کو پتہ ہے، ماں پاک دامن ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ لڑکی، اس کی جو لڑکی ہے اس کا کردار اچھا نہیں، وہ سکول جانے کے بہانے جا کر بدماشی و عیاشی کرتی ہے، اور ماں اگر آنکھیں بند کر کے پردہ ڈالتی ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کی کردار کی نگرانی کیوں نہیں کی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو ماں باپ کا فرض ہے اپنے کردار کی بھی اصلاح کریں اور اولاد کے کردار پر بھی گہری نگاہ رکھیں، آنکھیں بند نہ کریں۔ آنکھیں بند کرنے سے جس طرح مشہور ہے کہ جب بلی کبوتر پر حملہ کرتی ہے تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے آنکھیں بند کرنے سے بلی کا حملہ رک جائے گا، لیکن اس بیچارے کی آنکھیں تب کھلتی ہیں یا بلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس وقت آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جائے اور حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور بے قابو ہو جائیں۔ لہذا پہلے فرض ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے کردار پر، ان کی روش و رفتار پر نگاہ رکھے اور یہ دیکھے کہ بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچیاں کن بچیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، کن حالات میں جاتی ہے، کس ماحول میں جاتی ہے۔ تو لہذا شوہر کا فرض ہے جو گھر کا مالک ہے اور گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو قوام قرار دیا ہے، گھر کا انتظام، گھر کی سربراہی خالق نے مردوں کے حوالے کی ہے۔ وہ صرف اسی بات پہ خوش نہ رہے کہ میں مرد ہوں کہ گھر کا سردار ہوں کہ بیوی بچے میرے تابع دار ہیں، بلکہ اپنے فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اولاد جب پیدا ہو تو اس کو کم از کم زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلانا والدہ کا فرض ہے۔ ایسے خالق کائنات فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ فرض فرماتا ہے کہ والدات یعنی والداؤں پر، ماؤں پر فرض ہے کہ پورے 2 سال 24 مہینے اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اگر اس کے بعد بھی 1-2 مہینے کا اضافہ کر دیا جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے، اور کم از کم اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کم از کم 21 ماہ یعنی 1 سال اور 9 مہینے اولاد کو دودھ پلانا چاہیے۔ لیکن اگر اتفاقاً حمل ہو جائے یا کوئی اور مانے بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس سے کم تر پر اکتفا کرنا پڑے تو پھر مجبوری کا نام الگ ہے، مجبوری الگ بات ہے۔ بحالت اختیاری 2 سال تک دودھ پلانا فرض ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عورت پر آیا فرض ہے کہ مرد کو اس کو اجرت دے نہ دے، خرچ کرے یا نہ کرے؟ عام مشہور یہ ہے کہ والدہ پر
دودھ پلانا واجب نہیں۔ لہذا اگر شوہر سے وہ اجرت طلب کرے کہ اگر کسی اور عورت سے دودھ پلاتے، کوئی دایا رکھتے تو کتنی اجرت لیتی، تو بھی مجھے اتنی اجرت دے، تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اجرت ادا کرے اور اولاد کے دودھ پلانے کا انتظام کرے۔ اس کے علاوہ جب 2 سال کا بچہ ہو جائے، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں طلاق کلامی ہو جائے، کبھی طلاق تک نوبت پہنچ جائے، تو مشہور یہ ہے کہ بچہ جو ہے اگر لڑکا ہے تو 2 سال تک ماں کے پاس رہے گا، اور پھر جدائی کی صورت میں باپ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا، اور اگر بچی ہے تو 7 سال تک ماں اس کی تعلیم و تربیت کی زیادہ حقدار ہے، 7 سال کے بعد اس کا والد اس کا زیادہ حق فائق ہوگا۔ لیکن میں نے اپنی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں ثابت کیا ہے کہ احادیث محمد و آل محمد میں لڑکی لڑکے کی یہ تفریق نہیں ہے۔ لہذا اگر ماں باپ میں جدائی ہو جائے تو مطلقاً خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، ماں اس 7 سال تک اس کی تعلیم و تربیت کی زیادہ حقدار ہے، بشرطے کہ عورت مسلمان ہو، نیک۔ نمبر 2، وہ عقد ثانی نہ کرے، اور نمبر 3، اس کا شوہر مر نہ جائے۔ لیکن اگر وہ عورت مسلمان نہیں جبکہ اولاد مسلمان ہے تو شوہر مسلمان، تو پھر ماں سے اولاد لے لی جائے گی۔ اور اگر عقد ثانی کر بیٹھے عدت کے بعد، پھر بھی اس کی جو حقیت تھی، اس کی اولویت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، والد زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ہاں البتہ والد خدا نخواستہ مر جائے تو پھر باقی رشتہ داروں کی نسبت ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ یہ تھے اولاد اور مولود کے احکام۔ اب آئیے آخر میں کوئی نان و نفقہ کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، 3 قسم کے آدمیوں کا نان و نفقہ آدمی پر واجب ہے۔ پہلے نمبر پہ بیوی آتی ہے کہ بیوی جو وہ عقد دائمی کی وجہ سے ہو یا منقطع یا پھر ملک یمین کی وجہ سے ہو، اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ ناشزہ اور نافرمان نہ ہو۔ لیکن جب وہ ناشزہ بن جائے، نافرمان بن جائے، تو پھر اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں رہتا۔ اور اگر نشوز کو چھوڑ دے، نافرمانی کو چھوڑ دے، اور پھر پلٹ کر فرما بردار بن جائے، تو پھر اس کا نان و نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا عدالتوں میں جو کیس جاتے ہیں، بیوی روٹھ کر ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، وہ بیچارہ حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ گھر سے نکل جاتی ہے، اور جتنا عرصہ ماں باپ کے گھر رہتی ہے، شوہر کے خلاف جو ہے عدالت میں کیس کر کے ساری مدت کا خرچہ لے لیتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت فرما بردار ہو تو شوہر کو اس کا حق ادا نہ کرے، نان و نفقے کا اہتمام نہ کرے، تو پھر وہ یقیناً مجرم ہے۔ لیکن اگر عورت نافرمان ہو جائے، وہ نان و نفقہ کی حقدار نہیں رہتی۔ اب رہ گی یہ بات کہ کپڑا کس قسم کا دینا چاہیے، نان خوراک کے لیے ہے، کیا کوئی کھانے پینے کو دینا چاہیے، اس کا دار و مدار
عرف و عادت پر ہے کہ جس قسم کا یہ شوہر ہے، جس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، عمراء سے ہے، غربا سے ہے، متوسط طبقہ سے ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس جیسے لوگ کیا کوئی کپڑے کس قسم کے پہنتے ہیں اور نان و نفقہ کس قسم کا استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی واجب ہوگا کہ اسی قسم کا کپڑا بھی اپنی بیوی یا کنیز کو دے، اور جو ہے خرچ و خوراک بھی اسی قسم کا خرچ کرے۔ کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہمیشہ کہے جی گھر میں دال پکے گی تو خود جا کر ہوٹلوں میں عیاشی کرے، تے گوشت کھائے، تے بیوی کا بھی کہے یا بچے کہیں بابا گھر میں بھی کوئی پکاؤ، اچھی خوراک کھلاؤ، تو کہے سنت انبیاء ہے کہ کدو کھایا جائے یا مسور کی دال کھائی جائے تو اولاد کے لیے مستحب ہے، تو پھر آپ جا کر ہوٹلوں میں کیوں روٹیاں اڑاتا ہے، کیوں جا کر مرغن غذائیں کھاتا ہے؟ تو جو خود کھائے وہی بیوی بچوں کو کھلائے۔ لہذا ایک تو عورت کا نان و نفقہ واجب ہے، اور دوسرا جو اس کی ملکیت ہے اور کنیز ہے یا غلام ہے یا اس کی ملکیت میں کوئی جانور اور حیوان ہے، اس کو چارہ کھلانا، وقت پہ پانی پلانا، اور غلام اور کنیز کی نگہداشت کرنا، ان کو روٹی کپڑا کھلانا پلانا اور پہنانا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رشتہ بھی ہے، اگر آدمی ہو مالدار بالغ و عاقل اور اس کے ماں باپ یا دادی دادا نانی نانا وہ غریب و نادار ہوں، کمانے کے لائق نہ ہوں، تو ان کا نفقہ بھی اولاد پہ واجب ہے۔ یہ اولاد بالغ عاقل بھی ہو جائے لیکن غریب و نادار ہوں اور ماں باپ ہوں مالدار، تو بابے پر یا دادے پر یا پردادے پر اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کا خرچ اخراجات برداشت کرنا بھی واجب ہے۔ لہذا اس چیز کی طرف عام طور پر دھیان نہیں دیا جاتا، ہر آدمی اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ بس میرا پیٹ اگر بھرا ہوا ہے تو ساری دنیا جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرا پیٹ خالی ہے تو ساری دنیا بھوکی ہے۔ نہیں، اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، گرد و پیش کے حالات پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ لہذا ماں باپ یا ان کے ماں باپ یا ماں باپ کے بھی ماں باپ جتنا اوپر چلے جائیں ان کا نان و نفقہ اولاد پر واجب ہے، اور اولاد اگر غریب و نادار ہو تو پھر اب و جد پر اس اولاد کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ سب بھی غریب و نادار ہوں، نہ والد کے پاس کچھ ہے نہ اولاد کے پاس کچھ ہے، تو پھر اسلام کا بیت المال اس لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں صدقات مبرات خیرات اس لیے جمع کیے جاتے ہیں کہ بیوگان یتامہ فقراء مساکین مقروضین اور جو اندھے لولے لنگڑے اپاہج جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو سہارا دیا جائے، ان کے نان و نفقہ کا انتظام کیا جائے، تاکہ عالم اسلام میں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرغے کھائیں کہ کچھ لوگوں کو مسور کی دال نہ ملے، کوئی دال و سبزی پکائیں کہ کچھ ایسے ہوں لیکن چولہے میں آگ میں نہ جلے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا،
اسلام مواسات کا قائل ہے، مساوات کا قائل نہیں۔ وہ تو کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے ہیں پر اپنی بھوک کو چھوڑ کر دوسرے بھوکوں کی بھوک مٹاتے ہیں، خود پیاسے ہیں، خود نہیں پیتے بلکہ دوسرے پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، خود کپڑے کی ضرورت ہے لیکن خود زیب بدن نہیں کرتے، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بلکہ یوں کہوں گا یہی ہے دیانت، یہی ہے امانت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حقیقی دین یہی ہے، حقیقی دیانت بھی یہی ہے، حقیقی امانت بھی یہی ہے، حقیقی شرافت بھی یہی ہے، اور حقیقی دینداری بھی یہی ہے کہ آدمی کے کام آئے۔ حیوان اپنے لیے جیتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیتے ہیں۔ کام آ خلق خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی۔ لہذا یہی ہے دیانت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اس سے بڑی نہ کوئی سعادت ہے، نہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہے۔ خدمت خلق کا نام ہی حقیقی عبادت ہے اور اسی کا نام حقیقی سعادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے جب پوچھا گیا کہ من خیر الناس، سب سے بہتر بندہ کون ہے، تو فرمایا تھا انفع الناس للناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں دوسرے لوگوں کو ضرر و زیاں پہنچانے سے بچائے اور فائدہ پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔